مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ دنیا بھر کی طرح آج اینٹورپ بیلجیم میں بھی محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹنے کی تقریب کا انعقاد ہوا۔ جس کا اہتمام ملک محمد اجمل سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی یورپ نے کیا تھا۔ اس تقریب میں پارٹی رہنماؤں اور کارکنان کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مقررین نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی خدمات کو اجاگر کرتے ہوئے ان کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ إِنَّ فِي هَذَا لبلاغا لقوم عابدين إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ کی خاصیت یہ ہے کہ بیلجیم کے اندر جو پیپلز پارٹی کی کریم ہے، جو پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت ہے، وہ ساری کی ساری موجود ہے، اور پاکستان کا جو میڈیا ہے اس کے بھی جو اعلیٰ ترین سیگمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے کی یہاں پر پریزنٹیشن ہے۔ اس کے علاوہ JUI اور مسلم لیگ نون کی بھی یہاں پر پریزنٹیشن ہے، اس لیے کہ ہمارے نظریاتی اختلاف ہو سکتے ہیں، ہم نظریات میں ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو سیاسی قائدین ہوتے ہیں وہ قومی اثاثہ ہوتے ہیں، وہ کسی ایک جماعت کے نہیں ہوتے، وہ کسی ایک جو ہے خاص فرقے کے نہیں ہوتے، کسی ایک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ خاص کر محترمہ بے نظیر بھٹو جیسی جو ہے وہ تاریخی شخصیات جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرمین بھی بنی، پہلی وومن چیئرمین، اور پاکستان نہیں بلکہ عالم اسلام کی پہلی جو ہے وہ خاتون وزیر اعظم بھی بنی۔ تو اس لیے ہم تمام مل کر جو ہے پاکستانی کمیونٹی کے تمام جو لوگ ہیں وہ ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ان کے کارناموں کو سراہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کا جو ہے آگے چل کر جناب ملک اجمل صاحب بہت بہت شکریہ، ہمیشہ تسی حسب عادت جہاں بھی پارٹی پروگرام ہوتا ہے وہ تسی ضرور کراندے ہو، اور تواڈیاں
کوششاں پارٹی دیاں لانگ ٹائم تو 30 سال تو میں تمہیں جاننا اس بیلجیم اسی کٹھے آئے سی اس بیلجیم چیٹر ہوئے سی ہوں تک میں جو دیکھنا پیا کہ ہر جگہ دے پاکستان کی اتنے کی ہر جگہ دے تسی پارٹی واسطے ایک عظیم جیلے ہو ساڈے سینئر اور اسی تہاڈی قدر کرنے ہیں اور اسی کو توقع آ کے آئندہ صدر بھی ہو تسی بیلجیم دے کہ بڑے ممالک امریکہ انڈیا اور اسرائیل نے ایک پلان ترتیب دیا اور پاکستان کے ایٹومک پروگرام کو سبوتاژ کرنے کے لیے انہوں نے حملے کا منصوبہ بنایا. جیسے ہی پاکستان کی گورنمنٹ کو اطلاع ملی محترمہ نے اپنا سفیر ہندوستان کی جانب بھیجا جو کہ ظاہر وہاں پر موجود تھا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ اگر تم نے اس طرح سوچا یا ایسی حرکت کی تو پھر بات کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. دل کی اتھاہ گہرائیوں سے اور پاکستان پیپل پارٹی کی مرکزی قیادت جن میں جناب ملک محمد اجمل صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان کی کار کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ہمیشہ کی طرح جب بھی ملک اجمل صاحب نے پکارا، یہ ملک اجمل صاحب ایک نظریے کا نام ہے. یورپ میں اور پاکستان میں جتنے بھی لوگ ملک اجمل صاحب کو جانتے ہیں وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ملک اجمل صاحب کا سال میں 2 یا 3 دفعہ سرائے لمگیر سے لاڑکانہ گڑھی خدا بخش تک سفر جو ہوتا ہے وہ اپنے قائدین کے ساتھ عقیدت کا سفر ہوتا ہے. ایسے ورکروں کے اوپر پارٹیوں کو فخر ہونا چاہیے جن کے پاس ورکر ملک اجمل صاحب جیسے ہوتے ہیں. دوسرے نمبر پہ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ووٹر ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ دیکھ لیں یہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر نہیں ہیں. یورپ میں رہنے والے لوگ باشعور ہیں، بے شعور نہیں ہیں. یہ لوگ اپنا فیصلہ کرنا جانتے ہیں. تیسرے نمبر پہ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ پیپل پارٹی کے نظریاتی ورکر بہت زیادہ ہیں یورپ میں، جن کی زندہ مثال ابھی کل اینٹورپن میں ایک پروگرام ہوا تھا جس کی قیادت جناب چودھری حسن صاحب نے کی تھی اپنے چودھری ہاؤس میں. انہوں نے بھی پیپل پارٹی میں شمولیت کا اعلان کیا ہے اور اس کے ساتھ آنے والے 14 اگست کو چودھری ہاؤس جو کہ آپ کا گھر ہے چودھری حسن صاحب، 14 اگست کو پاکستان کی پرچم کشائی آپ کے گھر کی جائے گی. السلام علیکم جی، پہلی دفعہ تعلیم محفل شامل ہے. ملک صاحب کا شکریہ. پاکستان پیپل پارٹی جب کرنے کے لیڈر خان تعارف سے کرا ایک سارے دوستوں نے نہیں آیا بے نظیر بھٹو بھی اج 18ویں 68 بچی دے سٹرے دوست باری کٹھے ہوئے ہیں تھے. اسی عائد کرنے ہیں پیپل پارٹی اور دوسرے دوستان سارے میں دیکھ کے بہت خوش ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ملک صاحب نے جس طرح پروگرام رن کیتا اور جس طرح زیادہ دوست بیٹھے بہت اچھا لگا جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ سارے مل کے بے نظیر نے مشن ہو انشاءاللہ تعالیٰ کے لے جاؤں گے. بہت شکریہ. ہمارے مہمان جو آئے ہیں آؤٹ آف اینٹورپن سے، ہم ان کو تہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں. وہ ہمارے بہت ہی قابل احترام ہیں. اور جہاں تک ملک اجمل صاحب کی بات ہے، جہاں پر ملک اجمل ہے وہاں پر پیپلز پارٹی ہے، اور جہاں پر پیپلز پارٹی ہے وہاں پر ملک اجمل ہے. جب تک ہم ملک اجمل صاحب کو جانتے ہیں، ان کی رگوں میں نا جس طرح خون دوڑتے اس طرح پیپلز پارٹی دوڑتی ہے. تو اس لیے ہماری یہ بہت ہی قابل احترام ہے، محبت والی ہیں. وہ کہ ہمارا تعلق کسی اور جماعت سے ہے، مگر ملک اجمل صاحب کی ذات کے لیے ہماری جان بھی حاضر ہے، دل بھی حاضر ہے. یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں، محبت والے ہیں، پیار والے ہیں. الرحمن الرحیم. پاکستان پیپلز پارٹی کے جانوں اور پاکستان کے شہریوں، تارکین وطن، میں آپ سب کو السلام علیکم. معزز حاضرین، آج پاکستان پیپلز پارٹی کی قائد شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی 68ویں سالگرہ ہے، اور ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی والوں کو یہ اعزاز حاصل ہے
کہ ہم نے جب سے جناب ذوالفقار علی بھٹو سے عشق کیا ہے تو ہمارا عشق اس کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور اس کے بعد بلاول بھٹو کے ساتھ اسی طرح قائم اور دائم ہے، کیونکہ ہمیں جناب ذوالفقار علی بھٹو کی شکل ان میں نظر آتی ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے ثابت کیا کہ وہ واقعی ان کی سیاسی وارث ہے۔ ویسے تو ہمیشہ سیاسی کارکنوں کے درمیان اپنے آپ کو جب پاتا ہوں میں تو ہمیشہ بہت خوشی ہوتی ہے، کیونکہ سیاسی کارکن بہت قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں اور یہ وہ ایک رضاکارانہ فورس ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں جو اپنا ٹائم، اپنی توانائی، اپنے بچوں سے کا جو ٹائم ہے وہ لے کر ایک وسیع تر مفاد کے لیے کام کرتے ہیں۔ سیاسی کارکنوں کا یہاں آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ایک رول ماڈل کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے انہیں، اور پاکستان میں سیاسی جماعتوں میں حصہ لینا، سیاسی کارکنوں کا سرگرم ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ مرحوم دونوں فوت ہو گئے ہیں، دونوں جو ہے نا بھٹو صاحب کے کارکن سے، اور دونوں کو شرف حاصل ہوا ہے، بھٹو صاحب کو اور محترمہ کو جو ہے نا انہوں نے بھٹو صاحب کو جلسہ کیا ہے اور محترمہ کا بھی جلسہ کیا ہے اپنے گجرات۔ ایک سچے اور عشق کرنے والے کے بلانے پہ آپ سب لوگ آئے ہیں تو مجھے بھی خوشی ہے کہ میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ کئی ہاتھ آگے کر کے چلتا ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ پاکستان پیپل پارٹی ہو یا جو کوئی دوسری جماعت ہو، آج تک ہم سب اکٹھے چلے ہیں، ہم نے کوئی گروپ بندی سینٹ بربن پہ نہیں ہونے۔ بینظیر شہید نے اس وقت پاکستانی اور پیپل پارٹی کے لوگوں کو ہاتھ پکڑا جبکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو شہید ہو چکے تھے، اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو جیل میں تھی، مگر اس جیل میں ہونے کے بعد جب بینظیر بھٹو آئے تو اس نے عوام کا خیال رکھا، وہ عوام کو ساتھ لے کر چلی۔ وہ بھول گئی کہ میرا بھائی شہید ہو گیا، وہ بھول گئی کہ میرا باپ شہید ہو گیا، وہ بھول گئی اس نے کہا کہ میرے باپ نے کہا تھا کہ بیٹا اس عوام کا خیال رکھنا، تو اس نے عوام کا خیال رکھا۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی، ہم نے کیا قربانیاں دی ہیں؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو کے خاندان نے قربانیاں دی ہیں، اس کا باپ چلا گیا، اس کی بیٹی چلی گئی، اس کے دونوں بھائی چلے گئے۔ میں یہ بھی کہتا ہوں کہ محترمہ نصرت بھٹو کو بھی جو لاٹھیاں قذافی اسٹیڈیم لگی تھی وہ بھی ان کی وجہ سے شہید ہوئی ہے۔ تو پاکستان پیپل پارٹی شہیدوں کی جماعت ہے۔ محترمہ بینظیر بھٹو نے اس ملک کو بہت کچھ دیا ہے، اس نے آپ یورپی پارلیمنٹ کے ساتھ جو تعلقات بنائے آپ نے وہ تعلقات ضائع کر دیے۔ آپ وہ آگے میرے دوست جو کہہ رہے کہ GTX لیکن وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے، وہ توڑ دیا ہے۔ کیا کریں، کوئی ایسا سمجھدار آدمی اس وقت نہیں ہے۔ ہمیں وزیر خارجہ بھی ایسا ملا ہے، اس لیے ذوالفقار اصل ریزرنر نے اس کو وزیر خارجہ سے نکالا تھا کہ وہ اتنا قابل ہی نہیں ہے، ہمارا وزیر خارجہ اتنا قابل ہی نہیں ہے، ورنہ اسے پاکستان پیپل پارٹی سے نکالتے۔ اس لیے ہم نے کہا تھا کہ تم جا کے اس کی بجلی کی وزارت لے لو، مگر اس نے بجلی کی وزارت کیا جی میں بڑا کچھ دیکھ لو، آج اس نے ملک کا کیا حال کر کے جہاں جاتا ہے۔ اسی ملک اسی وقت آپ کے وہ 370 لگی ہے کشمیر، اپنی مرضی کا انہیں اپنے کام کریں۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہوتی یا نون لیگ کی حکومت ہوتی تو کسی کی ضرورت نہیں تھی کہ وہاں 370 وہ لگا پیسے انکار کرتا۔ بس یہ ہماری غلطیاں ہیں، ہم لوگ سمجھتے نہیں ہیں، ہم سادہ لوگ انسان ہیں، ہم جو ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا یا پراپاگنڈا اس وقت بول جاتا ہے، پراپاگنڈا یہ جتنا کریں گے یہ اس کا ہم اس پہ نہیں جانا چاہیے۔ یہ دیکھ رہے ہیں جب ملک میں جمہوریت ہوگی پاکستان پھلے گا اور کھلے گا، جمہوریت ہوگی یہی حال ہوں گے جو ہمارے ہو رہے ہیں۔ بس میں اسی لیے دعا کرتا ہوں اور تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگر کسی کو اینڈ ورک میں ہم جتنے بھی لوگ ہیں ہم متحد ہیں، ہم ایک ہیں، ہم میں کوئی کسی قسم کی نہیں ہے، نہ کوئی یا باہر کے دوسرے شہر سے آ کر ہم میں کچھ رکھنا ڈال سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہیں، ایک ہی رہیں گے ہم۔ اپنے جس کی بھی جو پارٹی ہے جو بھی ہے ہم اپنے پارٹیوں کے لیے انشاءاللہ اپنے کام کرتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے ملک کے لیے اچھا کریں گے، انشاءاللہ ہم اور اچھا کرتے رہیں گے۔ آج شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی سالگرہ کا دن ہے اور میں اس کو اس کو خراج عقیدت کے لیے ہم سب دوست اور بھائی اکٹھے ہوئے تھے، اور میں تو صرف اتنا ہی کہتا ہوں شہید ذوالفقار علی بھٹو
اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید آج بھی زندہ ہے. آج بھی سینکڑوں لوگ دیار غیر میں اور بیلجیم میں اس کو یاد کر رہے ہیں. تو یہ اس کی شان طور کیا ہے. میں تو اتنا ہی کہتا ہوں, کون کہتا ہے کہ موت آئی تو میں مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں, سمندر میں اتر جاؤں. آج کے دن یہ عائد کرتے ہیں کہ ہم محترمہ بینظیر بھٹو کے مشن کو انشاءاللہ تعالی آگے لے کے جائیں گے اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے انشاءاللہ تعالی بیبی کی قربانیاں, پیپلز پارٹی کی قربانیاں محترمہ بینظیر بھٹو کے ہر مشن کو کامیاب بنائیں گے. آج محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جو ہے وہ سالگرہ منائی گئی ہے اور اس سلسلے میں آج یہاں ملک اجمل صاحب کی دعوت پر جمع ہوئے تھے. تو پاکستانی کمیونٹی کے لیے یہ بہت اچھا موقع تھا, چونکہ جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ قوم کا اثاثہ ہوتے ہیں اور قومی اثاثے کو خراج عقیدت پیش کرنا, ان کی سالگرہ منانا, ان کی برسی منانا, یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے. لہٰذا ہم بھی اپنے نظریاتی اختلافات کو اپنی جگہ رکھتے ہوئے جو ہے قومی یکجہتی کی خاطر جو ہے وہ اس میں ہم نے شرکت کی ہے اور بہت اچھا پروگرام ہوا. ملک اجمل صاحب جو ہے وہ تحسین کے لائق ہیں کہ وہ ہر سال اور ہر موقع پر جو ہے وہ ایسے کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر جماعت کو ملک اجمل صاحب جیسا جو ہے وہ کارکن عطا. بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا. نعرہ بھٹو جے ہو, بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھٹو زندہ ہے, آج بھٹو زندہ ہے, آج بھٹو زندہ ہے, آج بھٹو زندہ ہے. شہید رانی تیرا قاتل آگر کل شرمندہ ہے, شہید رانی تیرا قاتل آگر کل شرمندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. شہید رانی تیرا قاتل آگر کل شرمندہ ہے, شہید رانی تیرا قاتل آگر کل شرمندہ ہے. کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے, کل بھی بھٹو زندہ تھا, آج بھی بھٹو زندہ ہے. زندہ ہے منشور تمہارا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ, روٹی کپڑا مکان. یقیناً وہ قومیں اپنی ترقی کی انتہا کو پہنچتی ہیں جو اپنے موسموں کو یاد رکھتی ہیں. اختر سالوی, روز نیوز, اینٹورپ, بیلجیم. روٹی کپڑا مکان کا نعرہ, زندہ ہے منشور تمہارا روٹی کپڑا مکان کا نعرہ. سیاسی میدان میں تیرا